الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا صدق اللہ العظیم۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ ناظرین کرام، مومن کی اللہ سے محبت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی محبت ہے، کم ہے یا زیادہ یہ بات الگ ہے، لیکن جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا دوست کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، چونکہ اللہ بڑا ہے، ضرورت تو ایمان والوں کی ہے، مگر اللہ نے محبت کے تعلق کو نبھایا۔ دیکھیں، بادشاہ اگر عام آدمی سے محبت کا اقرار کرے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بادشاہ کی طرف تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ ہم سے محبت کر لے، لیکن جب بادشاہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے میسج کو، اس کے پیغام کو کبھی دن کو کھول کے دیکھتا ہے، کبھی رات کو کھول کے دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ مجنوں جو ہے وہ زمین کے اوپر کچھ لکھتا پھر مٹا دیتا، لکھتا پھر مٹا دیتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے مجنوں، تو زمین کے اوپر کیا لکھتا ہے، کیا مٹا دیتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں لیلا کا نام لکھتا ہوں، مجھے لکھنے میں مزہ آتا ہے، میں اس کے نام کو مٹا دیتا ہوں، پھر مجھے مزہ آتا ہے، پھر میں لکھتا ہوں، پھر مجھے مزہ آتا ہے۔ کیونکہ جس شہر کے اندر محبوب رہتا ہے انسان کو اس شہر سے بھی محبت ہوتی ہے، جس گاؤں میں انسان رہتا ہے محب رہتا ہے تو چاہنے والوں کو اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کی ایک اور بھی نشانی ہے، جب وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو یہ محبت کی نشانی ہے۔ جب وہ قرآن کریم صبح کو کھول کر پڑھتے ہیں، دوپہر کو کھول کر پڑھتے ہیں، شام کو کھول کر پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ راتوں کو جاگنا، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ کسی نے کیا خوب کہا، درد مدانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ درد مدانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، جو درد مند ہوتے ہیں ان کو اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میری رویداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تو مومن بھی اللہ تعالیٰ کے خیال میں راتوں کو جاگتا ہے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے، کبھی اگر کوئی دوست کسی سے ناراض ہو جائے، اس کو منانا مقصود ہو تو انسان کیا کرتا ہے، اس کی محبت میں کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو وہ کہتا ہے بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو
محبت ہوتی ہے اپنے محبوب سے، جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، وہ ایسا مہینہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت کے اندر صبح سے لے کے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، نہ کوئی غلط بات کرتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی، بندہ جیسے اللہ تعالیٰ سے گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے۔ بندے کی رمضان میں یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں روزے رکھوں گا، مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جب اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو پھر کسی شاعر اسلام نے کیا خوب کہا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو نہیں میرا تو پھر کوئی شے نہیں میری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔